وزن کی پرواہ نہیں، ڈالر کی تلاش ہے۔ کیا آپ لوگوں نے یہ جملہ کبھی کسی ٹرک کے پیچھے یا کسی لوڈر کے پیچھے یا کسی سامان اٹھانے والی سواری کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوڈروں اور ٹرکوں کے پیچھے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ وزن کی پرواہ نہیں، بس ڈالر کی تلاش ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اس جملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس جملے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی جناب، اس جملے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ظاہر ہوتا ہے، اس جملے سے ہماری سائیکی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کیسا سوچتے ہیں۔ خاص طور پر ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ جسمانی قوت لگانے سے پیسہ آتا ہے، زیادہ جسمانی زور لگانے سے پیسہ آتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مزدور کے پاس زیادہ پیسہ ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ جسمانی قوت لگاتا ہے، بہت زیادہ جسمانی زور لگاتا ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا؟ جی ہاں، پیسہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے، امیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنی سکل کو استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج کل کا جو دور ہے وہ سکل کا دور ہے، اور خاص طور پر سافٹ سکل کا دور ہے۔ اگر آپ کے پاس سافٹ سکل ہے تو آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، آپ بہت جلد امیر بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں، میں خود بھی ایک مڈل کلاس سے فیملی سے ہوں، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ جسمانی زور لگانے سے جو ہے نا پیسہ آتا ہے، اسی لیے ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں اور ہمارے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ یہ جو ہمارا مائنڈ ہے، یہ ایک $1 ملین ایسٹ ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے پاس کتنا قیمتی دماغ ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ $1 ملین ایسٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ بہت ہی کمپلیکس چیز ہے۔ ایک ہمارا جو مائنڈ ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ہے، لیکن یہ بڑا ہی سمپل طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ 3 سٹیپس میں کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسے کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ، یہ اس انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس انفارمیشن کو اینالائز کرتا ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں کوئی کمانڈ دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں، ہم ریئیکشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مائنڈ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یعنی ہماری سینسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ انٹرپریٹ کرتا ہے، اس چیز کو اینالائز کرتا ہے کہ کیا میں نے بارش میں بھیگنا ہے یا نہیں بھیگنا، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مائنڈ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، میں نے بارش میں نہیں بھیگنا ورنہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لہٰذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا ہم لوگ چھتری لے لیتے ہیں، یا ہم لوگ کوئی رین کوٹ پہن لیتے ہیں، یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا۔ یعنی ہمارا جو دماغ ہے یہ بظاہر بڑا ہی کمپلیکس ہے، لیکن یہ کام بڑا ہی سمپلی کرتا ہے، بڑے سمپل طریقے سے کام کرتا ہے، یہ سمپل 3 سٹیپس میں کام کرتا ہے، اور یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہم اس کو ان پٹ دیتے ہیں اور یہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسے جو ہے نا، جو انفارمیشن دیں گے، جس قسم کی انفارمیشن آپ اسے دیں گے، یہ اس قسم کی آپ کو کیا دے گا؟ آؤٹ پٹ دے گا۔ اگر آپ اس کو پازیٹیو ان پٹ دیں گے تو یہ آپ کو پازیٹیو آؤٹ پٹ دے گا، یہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گا، اور اگر آپ اسے نیگیٹو ان پٹ دیں گے تو یہ آپ کو نیگیٹو آؤٹ پٹ دے گا، یہ آپ کو نیگیٹو رزلٹ دے گا۔ اگر آپ اس کو کامیابی والی باتیں بتائیں گے، اگر آپ اس کو امید والی باتیں بتائیں گے تو یہ بھی بدلے میں آپ کو امید دے گا، آپ کو کامیابی دے گا۔ اور اگر آپ اسے مایوسی والی باتیں بتائیں گے، مایوسی والی باتیں سنیں گے تو یہ بھی آپ کو کیا کرے گا؟ مایوس کرے گا، یہ آپ کو ناکام کرے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ جو آؤٹ پٹ آپ اس کو دیتے ہیں، جس طرح کی فیڈ آپ اپنے مائنڈ کو دیتے ہیں، اسی طرح کا یہ رزلٹ آپ کو دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اسے پازیٹیو فیڈ دیتے ہیں یا نیگیٹو فیڈ دیتے ہیں۔